اس مفت بازار کے انعقاد کے لیے مہاجر قومی موومنٹ کے کارکنوں نے مسلسل 1 ماہ تک دن رات سخت محنت کی۔ بازار کے لیے کراچی کے تقریباً ہر علاقے میں کیمپ لگائے گئے تھے جہاں عوام نے بڑی تعداد میں کپڑے و اجناس جمع کرائے۔ کیمپوں پر سامان جمع کرانے کا یہ سلسلہ 1 ماہ تک جاری رہا۔ کراچی میں مئی جون کی چلچلاتی ہوئی گرمی، تپتی ہوئی دوپہروں اور ہفتزدہ شاموں میں ایم کیو ایم کے ہزاروں کارکن پسینے میں شرابور ہر علاقے میں کیمپوں پر بے تکان کپڑے اور اجناس جمع کرتے رہے۔ ان کے ماتھے پر پسینے کے موتی حق پرستی کے نگینے بن گئے۔ انہیں نہ بھوک کی پرواہ تھی، نہ لباس اور حلیے کی فکر، اور نہ ہی کسی صلے کی تمنا۔ کپڑے اور اجناس جمع کرنے کا یہ تھکا دینے والا سلسلہ 1 دن یا 1 ہفتے نہیں بلکہ مسلسل 1 ماہ تک جاری رہا۔ بے لوث کارکنان روز صبح اٹھ کر کیمپ سجاتے، پھر دوپہر سے شام ہو جاتی اور شام کے بعد رات ڈھلنے لگتی۔ سورج تھک کر افق کی وسعتوں میں گم ہو جاتا، تارے سو جاتے، مگر ان فولاد صفت نوجوانوں کے عزائم اور جذبے نہیں تھکتے تھے، بلکہ بعض کارکنان تو رات گئے کام سے فارغ ہونے کے بعد انہی کیمپوں میں دریاں بچھا کر سو جاتے۔ قائد تحریک جناب الطاف حسین کے پیدا کردہ جذبہ خدمت کا شعلہ ہر دل میں یکساں طور پر روشن تھا۔ اس شعلے کی تپش نے دھوپ کی تمازت اور بھوک پیاس کی شدت کا احساس تک مٹا دیا تھا۔ مفت بازار کی تیاریوں کے سلسلے میں کراچی کے مختلف علاقوں میں 1000 سے زائد کیمپ لگائے گئے تھے جہاں کپڑوں اور خشک اجناس کے علاوہ ضروریات زندگی کی دیگر اشیاء بھی جمع کی جا رہی تھیں۔ جناب الطاف حسین نے پورے کراچی کے کیمپوں کے دورے کیے اور ایک کیمپ میں جا کر نہ صرف کارکنوں کی حوصلہ افزائی کی بلکہ کارکنوں کے ساتھ مفت بازار کی مہم میں بھرپور حصہ بھی لیا۔ بازار کے لیے لگائے گئے اسٹالوں کے دورے کے موقع پر مختلف کیمپوں کا دورہ کرتے ہوئے قائد تحریک نے فرمایا، یہ امداد اس طرح تقسیم نہیں کی جائے گی کہ لینے والے کو یہ احساس ہو کہ اسے امداد دی جا رہی ہے، بلکہ اس کا بازار لگایا جائے گا اور تمام غریبوں کو اس بات کی اجازت ہوگی، اب ان کی زبان کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ پنجابی ہو، پختون ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، کوئی بھی زبان کیوں نہ بولتے ہو، صرف یہی نہیں کہ اردو بولنے والے یا مہاجر، بلکہ تمام غریبوں کو اجازت ہوگی کہ یہ خدمت غلط کمیٹی کا مفت بازار ہے، آئیے اور آ کے اس بازار سے لے جائیے جو آپ کو چاہیے۔ یہ خواتین جو اپنی زندگی میں نہ تو کبھی سیاست سے وابستہ رہی ہیں اور نہ ہی انہوں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا تھا، اپنے قائد کی اپیل پر لبیک کہتے ہوئے گھروں سے اس عزم کے ساتھ باہر نکلی ہیں کہ وہ بھی خدمت کے میدان میں کارنامے انجام دے کر ثابت کر دیں گی کہ مرد کارکنان ایم کیو ایم کی خواتین کو جذبوں اور خدمت کے میدان میں مات نہیں دے سکتے، اور انہوں نے اپنے عمل سے اسے ثابت بھی کر دکھایا۔ ان کارکنوں میں جذبوں کا جو عروج ہم دیکھتے ہیں وہ بلا جواز یا غیر منطقی نہیں ہے۔ جب صورتحال یہ ہو کہ قائد گرمی، دھوپ، بھوک پیاس اور رات دن کی پرواہ کیے بغیر کارکن کی طرح کام کرے، کارکن اگر 1 دن جاگے تو قائد 2 دن جاگے،
تو اس صورتحال میں کارکنوں میں ولولہ اور اپنے نظریے پر یقین کی پختگی پیدا ہونا فطری بات ہے۔ آپ خود اس بات کے گواہ ہیں کہ ہمارے ملک کی سیاست میں قائد اور رہنماؤں کو صرف یہ کام سمجھا جاتا ہے کہ وہ اسٹیج پر آ کر تقریریں کریں، تالیاں بجوائیں اور چلے جائیں۔ لیڈر صاحبان آرام کرتے رہیں جبکہ کارکنان ہر طرح کی تکالیف اور مشکلات کا سامنا کرتے رہیں۔ مگر ایم کیو ایم اور قائد تحریک الطاف حسین نے بہت سے دیگر روایتوں کی طرح اس فرسودہ روایت کو بھی جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ اسی طرح ایم کیو ایم کے مرکزی رہنما بھی ہر موقع پر کارکنوں کی طرح کام کرتے اور محنت کے کسی کام کو کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے ہیں۔ محنت کے میدان میں قائد تحریک جناب الطاف حسین، چیئرمین جناب عظیم احمد طارق سمیت تمام مرکزی رہنماؤں اور کارکنوں میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ یہی ایم کیو ایم کی وہ بنیادی اور مثبت پالیسی ہے جو مساوات اور اسلامی اصولوں کی عملی عکاسی کرتی ہے۔ مفت بازار کی تیاریوں کے سلسلے میں ملکی اخبارات و جرائد کے صحافیوں و مالکان کو مفت بازار کے انعقاد سے پہلے دعوت دی گئی تھی تاکہ وہ اس سلسلے میں کیے جانے والے انتظامات کا از خود جائزہ لے سکیں۔ مفت بازار فیڈرل بی ایریا کے تاریخ ساز ٹی گراؤنڈ پر لگایا گیا۔ ٹی گراؤنڈ وہ گراؤنڈ ہے جو ایم کیو ایم کے حوالے سے تاریخ کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ فیڈرل بی ایریا بلاک 15 میں واقع یہ گراؤنڈ 14 ایکڑ کے وسیع و عریض رقبے پر مشتمل ہے۔ یہ وہی تاریخ ساز گراؤنڈ ہے جہاں 15 جولائی 1988 کو دنیا کی تاریخ میں خواتین کا سب سے بڑا جلسہ منعقد ہوا۔ آج اسی گراؤنڈ میں دنیا کی تاریخ کا یہ انوکھا بازار منعقد کیا جا رہا ہے۔ مفت بازار کے انتظامات کے لیے تقریباً 7000 کارکنان، جن میں خواتین بھی شامل تھیں، 4 دن تک دن رات ٹی گراؤنڈ میں مصروف رہے۔ مفت بازار کے تمام تر انتظامات سنبھالنے کے لیے ایک 20 رکنی آرگنائزنگ کمیٹی اور 250 رکنی انتظامی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔ ان کے علاوہ ٹرانسپورٹ کمیٹی، کمپیوٹر کمیٹی، نگراں کمیٹی، موبائل کمیٹی، سٹال کمیٹی، گیٹ کمیٹی، استقبالیہ کمیٹی، پانی پلانے والی کمیٹی، کارکنان کو کھانا کھلانے والی کمیٹی اور دیگر کمیٹیاں شامل تھیں۔ مفت بازار کے لیے وسیع اور عریض ٹی گراؤنڈ میں 250 شامیانوں پر مشتمل ایک بہت بڑا پنڈال بنایا گیا تھا جس میں 80 سے زائد سٹالز لگائے گئے تھے۔ ایک سٹال 54 فٹ لمبا اور 36 فٹ چوڑا تھا۔ ان سٹالوں میں خواتین، بچوں اور مردوں کے سلے ہوئے بغیر سلے ہوئے کپڑوں، خشک اجناس اور دیگر اشیاء کے الگ الگ سٹال لگائے گئے تھے، جبکہ ایک سٹال دلہن پیلس کے نام سے تھا جس میں جہیز کے کپڑے رکھے گئے تھے۔ ہر سٹال کو سنبھالنے کے لیے کارکنوں کی علیحدہ علیحدہ ٹیمیں تھیں۔ مفت بازار کے 2 حصے تھے۔ ایک میں خواتین کے سٹالز تھے جہاں تمام تر انتظامات خواتین نے سنبھال رکھے تھے، جبکہ دوسرا حصہ مردوں کا تھا۔ مفت بازار میں میڈیکل ایج کمیٹی کے تحت طبی کیمپ بھی لگایا گیا تھا جہاں ایم کیو ایم کے 150 رضاکار ڈاکٹرز کی ٹیم دواؤں اور ایمبولینس کے ساتھ موجود تھی۔ ایک کمپیوٹر کیمپ بھی لگایا گیا تھا۔